بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو 12 ربیع الاول کے مناسبت سے مخصوص حاجت کے لیے وظیفہ کرنا ایک بہت خوبصورت عمل ہے، کیونکہ یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارک کا دن ہے۔ اس دن وظیفہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کی امید ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات کو یا دن میں وضو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پاک کا ورد کریں، خاص طور پر درود ابراہیمی، مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، 12 ربیع الاول کے حساب سے بہت خوبصورت آیت کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اور یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ آیت کیونکہ خاص وظیفے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے مقصد کو بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب یا مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور اگر کوئی مہینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے اور اس کے قربت حاصل کرنے کا ہو تو وہ ربیع الاول ہے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ اس آیت کا وظیفہ 12 ربیع الاول سے پہلے کرنے سے یا بعد میں کرنے سے انسان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر سکتا ہے، دل کی سختی دور ہو سکتی ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ انشاءاللہ ایک واقعے کے ساتھ میں آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے متعلق بتا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ طائف کے سفر میں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مباحثہ جب مکہ میں کفار نے ظلم کی انتہا کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید کے ساتھ طائف گئے کہ شاید وہاں لوگ اسلام قبول کریں، لیکن ہوا کیا، طائف کے سرداروں نے سخت انکار کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، شر پسند لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے کے لیے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہلہواں ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، لیکن وہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے سائے میں بیٹھ گئے، دل زخمی، جسم زخمی، لیکن زبان پر عاجزی اور محبت۔ تو معزز سامعین اکرام، اے اللہ، میں تجھ سے اپنے کمزوری، بے بسی، بے وقعتی کی شکایت کرتا ہوں۔ پھر فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو طائف کے ان 2 پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دیا جائے، لیکن آپ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے نسل میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ سب سے زخمی لمحے میں بھی بدعا نہیں کی، صرف
صرف رحمت یہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ وظیفہ برائے 12 ربیع الاول سے پہلے یا بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی، قبولیت دعا کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ 12 ربیع الاول سے پہلے دن شروع کریں یا جب بھی ممکن ہو، اور 12 ربیع الاول کی رات تک جاری رکھیں۔ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد پاک لباس باوضو حالت میں تنہائی میں بیٹھیں اور عمل کریں۔ یہ آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین 313 مرتبہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، اسماء الہی یا رحیم یا رؤوف 100 بار پڑھیں۔ دعا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نیچے دی گئی دعا جو آپ علیہ السلام کے محبت میں پڑھی جاتی ہے۔ یا اللہ، اپنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے میری جان، اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب کر دے، اور مجھے نرم دل عطا فرما جو تجھ سے ڈرتا ہو اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو۔ اس وظیفے کے روحانی فوائد کافی سارے ہیں، انشاءاللہ ان میں سے چند یہ ہے کہ دل کی سختی ختم ہو جائے گی، آنکھوں میں آنسو کی تأثیر ہوگی، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں گہرائی سے پیدا ہونا، نماز اور سنتوں سے مضبوط تعلق ہونا، رحمت و برکت کا نزول ہونا، شادی، رزق یا کوئی حاجت ہو تو اس وظیفے سے پہلے درود ابراہیمی ضرور پڑھیں اور دعا کریں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین 313 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 100 مرتبہ یا رحمان یا رؤوف پڑھیں، آخر میں دعا کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، آئیے اس عظیم آیت کے بارے میں جو آپ علیہ السلام کی شان مبارک اتری تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو مزید گہرائی سے ایک سچے واقعے کے ساتھ سمجھتے ہیں، ایسا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حقیقی مظہر ہے اور جس سے یہ آیت دل پر نقش ہو جائے۔ یہ واقعہ یہودی جنازہ پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ تشریف فرماتے، اتنی میں ایک جنازہ گزرا۔ یہ کسی یہودی شخص کا جنازہ تھا جو مسلمان نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ ایک انسان نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین و عقیدے کے بنیاد پر نفرت نہیں کی، بلکہ ہر انسان کے لیے دل میں رحمت رکھی، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر ذی روح، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر نسل پر دشمن سب کے لیے یہی وہ لمحہ تھا جو قرآن کریم نے اس آیت میں جمع کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے اخلاق، ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک ہونا، غیر مسلم کے ساتھ نہیں، رحم دلی، دل میں نرمی، ہر حال میں
دشمن کے لیے ہونا چاہیے، محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونا چاہیے، دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، دل کی سختی دور ہو، نرم مزاجی، حلم اور برداشت آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سایہ نصیب ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، ماہ ربیع الاول کا یہ وظیفہ کم از کم 100 مرتبہ، پھر 12 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ضرور پڑھیں۔ آیت الکرسی آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اپنی مخصوص حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں دل سے اور یقین کے ساتھ۔ اس کے بعد نماز نفل 2 رکعت ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ وظیفے کے بعد صدقہ بھی کرنا بہت افضل ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، اس دن ذکر و درود کی کثرت کریں کیونکہ اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نیت خالص اور دل سے ہو، بار بار اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت پورا ہونے کی دعا کریں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے مخصوص حاجت کی دعا بھی بتا سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔